بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ بشریٰ بی بی کے کل رات کے بیان پر آج سارا دن بحث ہوتی رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پر کامنٹ کیا، وزیر اطلاعات نے بھی اس پر کامنٹ کیا، وزیر دفاع نے بھی اس پر کامنٹ کیا، عرفان صدیقی نے بھی کہا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، یہ دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ اگر یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، تو بشریٰ بی بی جان بوجھ کر پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کا بیان کیوں دیں گی، یا ایسا بیان کیوں دے گی جس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہو، اور وہ عمران خان کو بھی بیک فٹ پہ ڈال دے۔ آج عمران خان نے پھر اس کی وضاحت کی ہے اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ کہنا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، یہ تو انتہائی ایبسرڈ سی بات ہے، یہ تو ایسے ہی بیوقوفانہ بات ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بشریٰ بی بی کو میرا خیال ہے فارن افیئرس کی سمجھ نہیں ہے، خارجی تعلقات کے بارے میں اور اس کی حساسیت کے بارے میں علم نہیں ہے، اور سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جو حساس نوعیت ہے اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نادانستگی میں یہ بیان دیا، جو کہ غیر ضروری بیان تھا۔ میں اس پر بات کر چکا ہوں، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عمران خان نے جو کامنٹ کیا ہے وہ میں شامل کر لیتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں، اور پھر ذرا دیکھتے ہیں 24 نومبر کے احتجاج کے لیے آدھے سے زیادہ ملک بند کر دیا گیا ہے۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ ملک بند کر دیا گیا ہے، خالی کرا دی گئی ہیں سب چیزیں، اور ایک ایسا وحشت اور دہشت کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ آج زیادہ بات اسی پر کرتے ہیں، لیکن پہلے عمران خان کا ذرا رد عمل دیکھ لیں جو بشریٰ بی بی کے بیان پر انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا 24 نومبر غلامی سے نجات کا دن ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی پاسداری اور انسانی حقوق معطل ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم کا باہر نکل کر قربانی دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح موت تک غلامی کا طوق پہننا ہے، یا ٹیپو سلطان کی طرح مرتے دم تک آزادی کا صحرا پہننا ہے۔ آگے وہ بات کر رہے ہیں بشریٰ بی بی کے بیان پر، وہ کہتے ہیں سعودی عرب سے میرے مثالی تعلقات ہیں۔ جب وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مجھے سب سے پہلی کال سفارت خانے کے ذریعے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی آئی۔ ہمارے دور میں شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا تاریخی دورہ بھی کیا۔ ہماری حکومت کے خاتمے سے 2 ہفتے پہلے OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جو سعودی عرب کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ سعودی عرب ہر مشکل مرحلے میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کے بیان کو توڑ بڑوڑ کر قوم کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا۔ ہماری حکومت کے خلاف تمام سازشوں میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس اور جنرل طارق خان کے ذریعے سازش کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی، مگر جنرل باجوہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اگر تب شفاف تحقیقات ہو جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا۔ بشریٰ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بطور اہلیہ انہوں نے احتجاجی کال کے حوالے سے قوم تک میرا پیغام پہنچایا۔ نواز شریف کے لیے مشرف دور میں کلثوم نواز بھی نکلی تھیں، مگر اس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی خاتون کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، مگر بشریٰ بی بی کو 9 ماہ جھوٹے مقدمات میں قید میں ڈالا گیا۔ قوم اپنی توجہ 24 نومبر کے احتجاج پر رکھے، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ عمران خان کا ڈیلا جیل سے پیغام۔ اب یہ پیغام عمران خان نے ایکس پہ جاری کیا ہے، لیکن اس میں بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور عمران خان خود بھی سمجھتے ہوں گے یقیناً کہ یہ بیان ایک کمزور بیان دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو اور ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہوا ہے، اور پوری پارٹی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور اس کی وضاحتیں گھڑتی پھر رہی ہے، اور یہ کہتی پھر رہی ہے کہ جی انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا۔ اینی وے، اس پر اب زیادہ بات کیا کی جائے، آگے ذرا احتجاج پہ بات کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج آدھا ملک بند کر دیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے موٹر ویز کو آج رات 8 بجے بند کیا جا رہا ہے۔ ملک کی موٹر ویز کون سی؟ پشاور تا اسلام آباد، لاہور تا اسلام آباد، لاہور تا عبدالحکیم، پنڈی بھٹیاں تا ملتان، سیالکوٹ تا لاہور، ڈی آئی خان تا ہکلا، یہ ساری موٹر ویز بند کی جا رہی ہیں۔ ساری موٹر ویز آپ دیکھیں جتنی موٹر ویز ہیں وہ ساری بند کر دی گئی ہیں، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بسلسلہ روڈ مینٹیننس درجہ ذیل موٹر ویز بند رہیں گی۔ عقل کے اندھو، کیا پورے ملک کی موٹر ویز کبھی ایک ہی وقت میں مینٹیننس کے لیے بند ہوتی ہیں؟ آپ کہیں کہ احتجاج کی وجہ سے بند کی جا رہی ہیں، آپ کو کون کچھ کہہ لے گا؟ کوئی کچھ کہے گا؟ یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ موٹر ویز بسلسلہ مینٹیننس بند کی جا رہی ہیں؟ یہ جو مینٹیننس ہے وہ کبھی پورے ملک کی موٹر ویز اکٹھی ایک وقت میں بند کر کے مینٹیننس ہوتی ہے؟ عقل کو ہاتھ مارے۔ یہ جھوٹ بولنے کی، اتنی کمزور بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے احتجاج ہو رہا ہے اور ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور انتشار کو روکنے کے لیے موٹر ویز بند کی جا رہی ہیں تاکہ انتشاری ٹولہ اسلام آباد نہ پہنچائے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں نا آپ کے، آپ یہی کہنا ہے، آپ کہہ دیں، لیکن یہ اتنا احمقانہ عذر پیش کرنا،
अच्छा, फिर जो ये तो इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन है अड्डे बंद करने का, बस अड्डे बंद करने का, कि रात 8 बजे से बंद कर दिया जाएगा इस्लामाबाद का ट्रांसपोर्ट अड्डा। लेकिन पूरे मुल्क के अड्डे बंद, पंजाब में फैसलाबाद, ननकाना, गुजरांवाला, सियालकोट, सारे मुल्क के अड्डे बंद किए जा रहे हैं। पूरे पंजाब के अड्डे बंद किए जा रहे हैं कि कोई भी बसों के जरिए इस्लामाबाद ना पहुंच सके। और 2 दिन पहले ही हो गया ये एहतजाज होना है 24 को, आज 22 है, और 22 को ही सब कुछ बंद किया जा रहा है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। इतनी खौफजदा हुकूमत है। एक तरफ कहते हैं कि इनका नाम लेवा नहीं बचा कोई, एक तरफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को कोई फॉलोअर नहीं बचा, एक तरफ कहते हैं कि लोगों ने इनकी कॉल को नजरअंदाज कर दिया है। अभी भी यही कहेंगे, पूरा मुल्क बंद करके और फिर कहेंगे कि जी देखें लोग निकले नहीं हैं। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि लोग फिर भी निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं से रास्ते बना के वो पहुंचेंगे, क्योंकि मेरी इत्तलात यही है। अच्छा, फिर हॉस्टल्स पे नोटिस लगा दिए गए हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को इत्तला दी जाती है कि डीसी इस्लामाबाद का हुक्म है कि 12 बजे तक हॉस्टल खाली करें। तमाम लड़के 27 नवंबर तक अपने घरों को चले जाएं। 24 से 27, 3 दिन, पता नहीं कितने दिन ये एहतजाज चले, लेकिन 27 तक आप अपने घरों को चले जाएं, लौट करना है। हॉस्टल बंद, हॉस्टल बंद है मतलब ये कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा। और कल रात को तो मैं एक अनाउंसमेंट सुन रहा था, हॉस्टल के बाहर खड़े होकर वो उस पे स्पीकर में अनाउंस कर रहे थे कि सुबह 8 बजे तक हॉस्टल खाली करते हैं। रात 2 बजे अनाउंस कर रहे थे, यानी रातों रात निकल जाए, सुबह 8 बजे कोई बंदा हॉस्टल में नजर ना आए। कई हॉस्टल में इस तरह के ऐलान भी किए गए हैं। फिर मेट्रो बसें बंद की जा रही हैं, मेट्रो बस बंद की जा रही है, रिंग रोड बंद किया जा रहा है। रिंग रोड को, यानी आप लाहौर में रिंग रोड को आपने इस्तेमाल करना है तो वो लाहौर के लोगों ने इस्तेमाल करना है, लेकिन रिंग रोड को बंद किया जा रहा है। और फिर छापे मारे जा रहे हैं, घरों पर छापे, फैक्ट्री पर छापे, भाइयों के घरों में छापे, बहनों के घरों में छापे, बहनों के जो हस्बैंड्स हैं उनके घरों में छापे। यानी कोई सियासतदान है तो उसके पूरे खानदान, उसकी अगली जो यानी दूसरी रिश्तेदारी है, वहां पर भी छापे मारे जा रहे हैं, ताकि इतना खौफ और हिरास फैलाया जाए कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। मैं फिर कहूंगा, दोहरा कर कहूंगा कि ये हुकूमत अपने लिए सियासी कबर खोदती है जब इस तरह से हर घर में घुस जाती है। जब जो सियासतदान है, आपकी लड़ाई उनसे है, उनकी बहनों से नहीं है, उनकी बहनों के ससुराल वालों से नहीं है। ये यहां तक लेकर जाना, आप हर घर में अपनी गालियां खा रहे हैं, हर घर में आप यानी इस तरह करते करते आप देखें ना कितने घरों को तक आप पहुंचेंगे। और पुलिस को आपने इस काम पे लगा दिया है कि बंदे पकड़ो, जाके बंदे उठाओ। एहतजाज होना है तो वो फिर भी हो जाना है। तो पूरा मुल्क बंद करके, सराय आलमगीर में भी देख रहा था कि दरिया झेलम को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। पहले इतला आई कि एक तरफ से बंद कर दिया गया, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी आने वाला रोड है झेलम के मकाम पर, दरिया झेलम के मकाम पर, उसको एक तरफ से बंद किया गया पुल को, और दोनों बाकी ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ से आना शुरू हो गई है। फिर वो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। अब इतला ये है कि दोनों तरफ से उसको बंद किया जा रहा है, तो जीटी रोड का रास्ता भी लोग इस्लामाबाद पहुंचने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। ठीक है, चलें, अब आप चाहते हैं कि एहतजाज ना हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिसने बीमार को लेकर जाना है उसका क्या होगा? जिसने किसी अपने करीबी अजीज के जनाजे में शिरकत करनी है उसका क्या होगा? जिसने लाहौर से इस्लामाबाद किसी, यानी अब बात होती है, खुशी गमी के मौके हैं, शादियां होंगी, खुशियां होंगी, गमियां होंगी, तो उसमें जिन्होंने कल और आज जाना है वो क्या करेंगे? कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे? कोई रूट तो आप खुला रहने दें उनके लिए, ताकि वो बेचारे अपने अपने प्यारों के जनाजों में शिरकत कर सकें। उम्र भर का उनको ये मलाल ना रहे कि वो इस मौके पर पहुंच नहीं सके थे। तो इतना जुल्म तो ना करें कि आप पूरा मुल्क बंद कर दें। यानी तहरीक इंसाफ का एहतजाज 24 को होना है, आपने 2 दिन पहले ही मुल्क बंद कर दिया है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने मुल्क बंद करने की कॉल नहीं दे रखी है, उन्होंने इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करने की कॉल दी है। अगर फर्ज कीजिए वो आ भी जाते हैं तो इस्लामाबाद की 1-2 सड़कें बंद कर देंगे ना, बाकी पूरा मुल्क चलता रहेगा। लेकिन आपने इस्लामाबाद की 2 सड़कें बंद होने से बचाने के लिए पूरा मुल्क बंद कर दिया। ये कहां की अक्लमंदी है? ये कहां की एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप 2 सड़कें बंद होने से बचाने के लिए कि जी 2 सड़कें बंद हो जाएंगी, आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया है? कौन मशवरे दे रहा है इस हुकूमत को? कौन इसको कह रहा है? हालांकि इनके लिए आसान यह है कि आप जगह का तयन करें कि जी आओ आके यहां बैठ जाओ। 3 दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है किसी सियासी जमात के लिए, बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन इन्हें लगता है कि तहरीक इंसाफ चूंकि सरप्राइजेस देने वाली जमात है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये परेड ग्राउंड के अंदर ही बैठ जाए 2-4 महीने के लिए, ऐसा ना हो कहीं, और यहीं खैमे लग जाए और यहीं कैंप लगा के बैठ जाए। तो इसलिए इतना खौफजदा हुकूमत है, इस खौफजदगी के आलम में ये फैसले कर रही है। पूरे मुल्क का निज़ाम धर्म बन के करके रख दिया है। ये मुल्क है या क्या है? आपने इसको क्या समझ रखा है? ये कौन से तजर्बागाह इसको बना दिया है कि जो आपके मन में आएगा, जो आपके दिल में आएगा वो करेंगे, और जब चाहे जितने अरसे के लिए चाहें, जहाँ जहाँ से चाहें बंद कर देंगे, और लोगों को मजबूरी में भी सफ़र करने की आप इजाज़त नहीं देंगे। तो ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है।
اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ میاں محمود رشید صاحب جو ہیں ان پر بھی 4 مقدمات میں ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، 4 مقدمات میں. ادھر عمران خان اسیران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں اور ادھر آپ مزید ان کی ضمانتیں خارج کرے جا رہے ہیں. تو یہ حکومت کا رسپانس ہے اور حکومت جو ہے وہ یہ رسپانس کر رہی ہے. دیکھیں عمران خان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے NRO مانگ لیا ہے. آج بھی انصار عباسی کی خبر لگی ہوئی ہے نا اخبار میں کہ جی انہوں نے اپنی رہائی کی شرط رکھی ہے کہ مجھے رہا کر دو، مجھے رہا کر دو تو میں یہ احتجاج کی کال واپس لے لیتا ہوں. اپنی رہائی یعنی NRO مانگ رہے ہیں اپنے لیے. NRO کیا ہوتا ہے؟ NRO وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی جرم میں گلٹی پائے جائیں، آپ کی کرپشن ثابت ہو جائے، آپ کے پر کوئی مقدمات ہوں اور آپ کہیں کہ جناب یہ میرے مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے ہوں یا سچے ہوں. اگر جھوٹے مقدمات بھی ہیں تو مقدمات تو ہوتے ہیں، آپ اس کے مطابق جیل میں ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جیل سے رہائی کر دے دو، یہ مقدمے چلتے رہیں گے. یہاں تو عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو تمام عدالتوں نے رہائی دے دی ہوئی ہے اور غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے. اگر عمران خان کو عدالت سے رہائی نہ ملی ہوتی اور ان کا کیس ٹرائل میں ہوتا اور عدالت اب اور کسی کیس میں وہ اندر ہوتے پھر وہ کہتے کہ مجھے رہا کر دو تو وہ NRO ہوتا. لیکن جب ان کو تمام بڑے کیسز میں عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کی بریت ہو گئی ہے یا ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو جب آپ کو تو کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جو غیر قانونی طور پہ اب رکھا ہوا ہے کیونکہ عدالتوں نے مجھے گھر جانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں چل کے جمع ہو گئے ہیں، ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو مجھے آپ پھر گھر جانے دیں. اب آپ کہیں گے نہیں جی تھانہ نیو ٹاؤن میں بھی آپ کو پرچہ، اس طرح پرچے تو آپ ساری عمر کے لیے کسی پر قیامت تک کے لیے ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے یہ فرق ہے، آپ اس فرق کو سمجھیں کہ عمران خان اگر اپنی رہائی مانگ رہے ہیں تو عدالتوں سے ضمانتیں ہونے کے بعد مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان نے 1.5 سال میں نہیں کہا کہ مجھے گھر جانے دو. آج عدالتوں نے رہائی کہی ہے، دی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے عدالت کے آرڈر کے مطابق رہائی دیں، عدالت کے مطابق. لیکن وہ لوگ جو 4 ہفتے کی چھٹی لے کے جاتے تھے اور پھر واپس نہیں آتے تھے وہ NRO ہوتا ہے. اس میں اور اس میں یہ بنیادی فرق ہے، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ آج جسٹس سردار اسحاق خان صاحب کی عدالت میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جو ملاقاتوں کا کیس سن رہے تھے، یعنی PTI رہنماؤں کی عمران خان سے جیل میں ملاقات. وہ ملاقاتیں جب نہیں ہونے دی جاتی تو پھر توہین عدالت کا کیس آتا ہے. تو آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، RPO، CPO ان سے بیان حلفی طلب کر رکھے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں کو عدالت بلا بھی رکھا تھا. یہ لوگ آئے اور آتے ہی انہوں نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی، لیکن بڑے اہم ریمارکس عدالت نے دیے. جیسے اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ RPO اور جیل سپرنٹینڈنٹ اگر بتا دیں کہ آپ کو PTI رہنماؤں سے ملاقات سے روکنے کا کس نے کہا تھا تو پھر ہم آپ پر توہین عدالت نہیں کریں گے، پھر ہم ان پہ کریں گے، آپ پہ کاروائی نہیں ہوگی. پھر کاروائی ان پہ ہوگی جنہوں نے آپ کو روکنے کا حکم دیا تھا. آپ ان کے نام بتا دیں اور آپ جو ہے وہ جائیں، گھر کو جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ظاہر ہے وہ بیچارے کہاں نام بتا سکتے تھے کہ ہمیں کس نے روکنے کا حکم دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں غیر مشروط معافی دے دیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جسٹس سردار اسحاق صاحب نے کہا کہ یہ جو بڑے امپورٹنٹ ریمارکس انہوں نے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ نظام عدالتوں اور پارلیمنٹ کے ہاتھوں سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے. یہ نظام کسی ایک یا 2 عدالتوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے کہا کہ یہ اب نہ عدالتوں کے ہاتھ میں یہ نظام رہا ہے نہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں، یہ کہیں اور جا چکا. پھر انہوں نے کہا کہ ان افسروں کی بھی نوکریاں ہیں، کن پٹی پر بندوق رکھ کے یہ کرایا گیا ہوگا. کچھ لوگوں نے انکار کی ہمت کی تھی، پھر آج تک ان کی خبریں نہیں آئیں. تو بیسیکلی عدالت نے پھر ان افسران کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے یا ان پہ ترس کھاتے ہوئے کہ ان کی بھی مجبوریاں ہیں، ان کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے کرایا گیا ہوگا، ان کی معافی قبول کر لی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سارے ریمارکس بھی دے دیے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو یہ جناب آج عدالت میں ہوا ہے. آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزہ شہباز صاحب کو ایک اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے. وزیر اعظم کے یہ صاحبزادے ہیں، ان کو ذمہ داری مل رہی ہے چیئرمین پبلک افیئرز یونٹ برائے وزیر اعظم، اور 4 صوبوں میں ان کے دفاتر بنائے جائیں گے. کیوں نہ بنائے جائیں، کیوں نہ یہ اپرچونٹی کریٹ کی جائے، کیوں نہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس طرح کا حمزہ شہباز کے حوالے کیا جائے. آخر ان کا ابا وزیر اعظم لگا ہوا ہے، یعنی جس کا ابا وزیر اعظم لگا ہوا ہو یا لگایا گیا ہو اس کو پھر یہ مراحت کچھ نہ کچھ موجیں تو ملنی ہے. تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی اب کوئی آفس ڈھونڈا گیا کہ یار تمہارے لیے بھی کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے، تم نے بھی آگے سیاست کرنی ہے، تمہاری جو کزن ہے وہ جا کے وزیر اعلیٰ لگ گئی ہیں، تو چلو تمہیں یہ ایک ہم ذمہ داری دیتے ہیں. تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ اپرچونٹی ایک کریٹ کی گئی ہے.
تو احتجاج ہونے جا رہا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ تیاریاں پوری ہیں. اگرچہ پورے ملک کو سیل کر دیا گیا ہے, ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے, لوگ اپنے گھروں میں ابھی سے محصور ہو کر رہ گئے ہیں, لیکن پھر بھی احتجاج مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں ہوگا. لوگ پہنچنے میں شاید کامیاب ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.